الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع سورہ رحمان اور عجائبات کی دنیا۔ سورہ رحمان مکی ہے یا مدنی ہے، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مکی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ مدنی ہے۔ قرآن مجید میں اس کا جو نمبر ہے وہ 55 نمبر ہے۔ رحمان کیوں رکھا گیا اس کا نام؟ کیونکہ سورہ رحمان کے شروع میں اللہ پاک کا نام الرحمن آیا ہے، اس وجہ سے اس کا نام رحمان رکھا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر ایک چیز کی زینت ہوتی ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے تو اس کو صبح شام سورہ رحمان پڑھنی چاہیے۔ سورہ رحمان قرآن کی دلہن ہے۔ جنت میں جب جنتیوں کی محفل لگے گی، محفل سجے گی، تو حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھیں گے، حضور علیہ السلام سورہ یاسین پڑھیں گے، اور خود رب تبارک و تعالی سورہ رحمان پڑھے گا۔ اس وقت پھر کیا کیفیت ہوگی؟ جب خود رب تبارک و تعالی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے سورہ رحمان پڑھے گا تو کیا کیفیت ہوگی؟ سورہ رحمان کی پہلی آیت بھی اسم اعظم ہے الرحمن، اور اس کی آخری آیت بھی اسم اعظم ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اس کا مطلب بھی اسم اعظم ہے اور اس کا مقطع بھی اسم اعظم ہے، کیونکہ اس میں مقصد اعظم کا ذکر کیا گیا، انسان اور جنات کی تخلیق کو بتایا گیا، ذکر کیا گیا اس کا۔ سورہ رحمان کو مختلف مقاصد کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ گھروں میں آج کل چوہے بڑے ہوتے ہیں، لوگ بڑے تنگ آ جاتے ہیں اس سے۔ اگر کسی گھر میں چوہے ہوں اور نہ جاتے ہوں تو سورہ رحمان پڑھ کر پانی پر دم کریں اور وہ پانی دیواروں پر چھڑکیں، یا پھر سورہ رحمان لکھ کر دیوار پر لٹکا دیں تو اس سے چوہے بھاگ جاتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، بڑی کوشش کی، بڑے وظائف کیے، بڑی دعائیں کی، نہیں حاجت پوری ہو رہی، تو اس بندے کو چاہیے کہ 11 مرتبہ سورہ رحمان پڑھے اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے۔
جلد کی بیماریوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ جلد کی بیماریاں اکثر باہر کے کھانے کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں، کہ باہر کا کھانا، نظر لگا ہوا کھانا، جنات کی ہوس اس کے اوپر پڑتی ہے تو وہ پھر بیماریاں لاتا ہے۔ جتنے بھی بچے ہیں جن کے منہ پر دانے بنے ہوتے ہیں، یہ سب باہر کے کھانے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جنات کے مریض پر اگر سورہ رحمان پڑھ کر دم کر دیں، اس کے کان میں پھونک دیں تو جنات بھاگ جاتے ہیں۔ اگر کوئی دیکھے کہ اس کے گھر میں کوئی جناتی اثر ہے، جیسے کہ نل کا کوئی اپنے آپ ہی کھل جاتا ہے، ٹی وی اپنے آپ ہی بند ہو جاتا ہے، چلنے لگ جاتا ہے، جناتی اثر دیکھ رہے ہیں گھر میں، ڈر لگتا ہے گھر میں، تو اس میں سورہ رحمان کی تلاوت لگائیں۔ اگر کوئی بندہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ سورہ رحمان پڑھ رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر لے جائے گا، اور وہیں پر ہی اس کا مدفن ہوگا۔ اس کی ایک اور تعبیر بھی ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ خود سورہ رحمان پڑھ رہا ہے، تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ کوئی بھی دشمن اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، جتنی مرضی کوشش کر لے، نقصان اس کو نہیں پہنچا سکتا۔ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالی نے نعمتوں کا ذکر کیا، خزانوں کا ذکر کیا، لذتوں کا ذکر کیا۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہیں زمین و آسمان کے خزانے۔ جو سورہ رحمان پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو خزانے عطا فرمائے گا۔ سورہ رحمان میں عجیب قسم کی شفا ہے۔ سورہ رحمان پڑھ کر لوگ پانی پر دم کرتے ہیں اور پانی کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، تو اس کے اندر حیرت انگیز شفا ہوتی ہے، اور اس کے اندر صحت مند اجزاء ہوتے ہیں۔ سورہ رحمان کے اندر ہر قسم کی حاجت پوری ہونے کی عجیب حیرت انگیز معاملات دیکھے گئے۔ کوئی بھی آپ کا کام ہے، کوئی بھی حاجت ہے، سورہ رحمان پڑھیں، جس نیت سے پڑھیں گے وہ آپ کا مقصد پورا ہوگا۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس لوگ آتے تھے، جو بھی اپنا مسئلہ بیان کرتا تو آپ فرماتے جاؤ سورہ رحمان پڑھو۔ سورہ رحمان پڑھنے سے ان کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ سورہ رحمان کا ایک عمل ہے، وہ یہ کہ 7 تار ناپ لیں آپ اپنے قد کے برابر، 7 دھاگے نیلے کلر کے اپنے قد کے برابر ناپ لیں۔ جہاں پر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آئے، وہاں گرہ لگاتے جائیں۔ اب جس مقصد کے لیے آپ یہ دھاگا تیار کریں گے، وہ مقصد پورا ہوگا، چاہے وہ بیماری ہو، چاہے وہ جادو ہو، چاہے وہ جنات ہو، دنیا کی کوئی بھی بیماری ہو، یہ دھاگا اپنا رزلٹ لے کر آئے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سورہ رحمان میں 31 مرتبہ آیا ہے۔
31 مرتبہ اس کے اندر ایک راز چھپا ہوا ہے جو صاحب علم جانتے ہیں، کیونکہ ہر ایک بندے کے آگے ہر بات کرنا مناسب نہیں ہوتی۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو سورہ رحمان کا چلا کروایا تھا۔ وہ چلا کیا تھا، اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا تھا کہ جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچے 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، رک کر اور ٹھہر کر، اور لجاء قلبی کے ساتھ پڑھنا ہے، دل کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایسے نہیں پڑھنا، بلکہ توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایک بار صبح، ایک بار دوپہر، ایک بار شام پڑھیں، اور اس کو 70 دن پڑھیں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو 70 دن کروایا تھا، اور اس کی اتنی تاثیر ہے کہ جو بندہ 70 دن کر لیتا ہے نا، پھر اس کو کسی چیز کی کمی نہیں رہتی کہ یا اللہ اس کے اندر جتنی نعمتیں تو نے بیان کی ہیں سب کی مجھے تسخیر دے دے، نعمتوں کی تسخیر دے دے، مجھے عطا فرما اور میری نسلوں کو عطا فرما۔ بزرگ کہنے لگے کہ مجھے مکہ مکرمہ میں ایک بندے نے بتایا کہ امام کعبہ عبداللہ بن سبیل کے دادا کو ترکی سے ایک بزرگ آئے تھے ہجرت کے لیے، ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میرا مدفن جنت البقیع میں ہو، بڑے صاحب ثروت بزرگ تھے۔ تو عبداللہ بن سبیل جو امام کعبہ تھے، ان کے دادا نے ان کی بڑی خدمت کی، یہ بڑے غریب تھے، تو انہوں نے ان کو یہ عمل بتایا تھا کہ سورہ رحمان ایک مرتبہ صبح پڑھو، جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچو تو 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھو۔ تو انہوں نے یہ عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نوازا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے وہ خزانے کھولے، اتنے خزانے کھولے، وہ کہتے تھے مولا بس بس، یہ مجھ سے نہیں سنبھالے جاتے، یہ کائنات کے راز جو تو نے مجھ پر کھولے ہیں یہ مجھ سے نہیں سنبھالے جاتے۔ جن بزرگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ ان کے 40 سال ایسے گزرے ہیں کہ ساری رات عبادت، دن کا روزہ، ان کو جس عمل نے تقویت دی ہے نا، وہ یہی سورۃ الرحمن کا عمل ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے، لاہور کا ہے، گجر خاں کا، قلعہ گجر سنگھ کا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں بہت غریب تھا، ایک درویش کے پاس میں گیا، اس سے کہا کہ میں بہت غریب ہوں، تو انہوں نے کہا کہ سورہ رحمان پڑھا کرو، اور قادری درویش حضرت شاہ ابو المعالی کی مزار سے فیض حاصل کیا کرو، تمہاری یہ غربت دور ہو جائے گی۔ سورہ رحمان کا موضوع بہت اونچا ہے، کینسر کا علاج اس میں ہے، شوگر کا علاج، بلڈ پریشر کا علاج، جوڑوں اور کمر کے درد کا علاج، پاگل پن کا علاج،
سائنس کا علم رکھنے والے لوگ سورہ رحمان کی طرف پلٹ آئے۔ سورہ رحمان کی ابتدا اور انتہا اسم اعظم سے ہوتی ہے۔ کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ، اولاد نہیں ہو رہی، شادی کا مسئلہ ہو، کوئی بھی قسم کا مسئلہ ہو، تو اس میں سورہ رحمان میں وہ موجود ہے۔ سورہ رحمان پڑھو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک مریض میرے پاس آیا تو اس کی تلی کا مسئلہ بن گیا تھا، جگر کا مسئلہ بن گیا تھا، کافی بیماریوں میں وہ بندہ پڑ گیا تھا۔ تو جب میں نے اس کو دیکھا اور اس کے اوپر میں دم کر رہا تھا تو اس کے اوپر ایک جن تھا جو آ گیا۔ تو میں نے اس کو بولا کہ تم اس کو تنگ کیوں کر رہے ہو؟ کیوں تنگ کرتے ہو اس کو؟ کیوں اس کو پریشان کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ سورہ رحمان بہت خوبصورت پڑھتا ہے، بہت خوبصورت، آخری خوبصورت پڑھتا ہے یہ، تو میں اس کو اکساتا ہوں کہ یہ سورہ رحمان پڑھے اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے سورہ رحمان سن کر۔ میں نے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ یار اچھا بندہ ہے تو، ساری بیماریاں اس کو لگا دی تو نے، پریشان کر دیا، یاری ایسے تو نہیں ہوتی، دوستی ایسے تو نہیں ہوتی، تو نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ بزرگوں نے اس کو سمجھایا، وہ مان گیا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب وہ کہنے لگا کہ میرے اوپر سورہ رحمان کھل چکی ہے، جب میں سورہ رحمان پڑھتا ہوں نا، وہ جن کہنے لگا، تو خزانے جو ہیں وہ مجھے بالکل نظر آتے ہیں، لیکن میرا جو ہے خزانوں کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ اس میں عجیب لذت ہے۔ تو جن کہنے لگا کہ جو بندہ اس کو لجائے قلبی کے ساتھ، دل کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لے تو اس کو یہ سب خزانے ملیں گے۔ تو بزرگ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اس میں کوئی پرہیز بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں، پرہیز نہیں ہے، بس دل کے ساتھ پڑھیں اور اخیر پڑھیں۔ وہ کہنے لگا کہ ایک مرتبہ دل کے ساتھ پڑھے گا نا تو اس کے دل میں لذتوں کے چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ جہاں لذتوں کے چشمے پھوٹ پڑیں وہاں بیماریاں کیسے رہ سکتی ہیں؟ میرے من میں تھیں بڑی چاہتیں، میرے من میں تھیں بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھیں بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سب لذتوں کو مٹا دیا۔ اس کی لذت عشق نے سب لذتوں کو مٹا دیا۔ سورہ رحمان میں نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ سورہ رحمان بانجھ پن کو دور کرتی ہے، بیٹا پانے کے لیے بہت مجرب ہے، ہر قسم کی حاجت کے لیے بہترین ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔